بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، ہماری جماعت جو ہے وہ 8ویں ہے، مضمون اردو، اور آج کا سبق کل کے کلاس میں ہم نے نظم پڑھی تھی میرا وطن۔ آج اس کے کچھ سوالات ہیں، میں ان کے جواب بتانے کی کوشش کروں گا، آپ ذرا غور رکھیں۔ صفحہ نمبر 112 آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 112 اور 113 پر یہ سوالات ہیں۔ پہلا سوال، شاعر نے نظم میں کن کن پرندوں کا ذکر کیا ہے؟ شاعر نے نظم میں کن کن پرندوں کا ذکر کیا ہے؟ شاعرن ونیو سا شاعرن یُس زن یہ نظم تۄہہِ پٔرو اتھ منٛز کٔمِس کٔمِس جانور سٕنٛز ذکر کٔرمٕژ چھِ شاعرن؟ تو ہم لکھیں گے اس کا جواب نظم میں اس طرح سے یہ جواب یہاں پر میں نے لکھا ہے کہ نظم میں شاعر نے جن پرندوں کا ذکر کیا ہے وہ اس طرح سے ہیں، جیسے چڑیا، طوطا، مینا، مور، کوئل، بلبل، قمری، چکور۔ ان جانوروں کا نام شاعر نے اس نظم میں ان جانوروں کا ذکر اس نے کیا ہے۔ اب دوسرا سوال، دلکش چمن کس کو کہا گیا ہے؟ شاعرن کس ووٚنمُت دلکش چمن؟ پننس وطنس کن ہم لکھیں گے دلکش چمن، شاعر نے دلکش چمن وطن کو کہا گیا ہے۔ دلکش چمن کس کو کہا گیا ہے؟ جواب، دلکش چمن وطن کو کہا گیا ہے۔ ٹھیک۔ نمبر 3 ہے فردوس کا اس چمن پہ گما، اس مصرے سے کیا مراد ہے؟ اس مصرے سے مراد یہ ہے کہ ہمارا وطن اتنا خوبصورت ہے کہ گویا ہمیں اس کو دیکھ کر جنت کا سا گما ہوتا ہے۔ کہ یہ مقصد کہ ہے فردوس کا اس چمن پہ گما گسان زن فردوس زن جنت۔ ات مصرس کیا مطلب؟ ات وون میں جواب لکھو، اس مصرے سے مراد یہ ہے کہ ہمارا وطن اتنا خوبصورت ہے کہ گویا ہمیں اس کو دیکھ کر جنت کا سا گما ہوتا ہے۔ تو ایک اور سوال، اس نظم میں ہمارے وطن کی کیا کیا خوبیاں بیان کی گئی ہیں؟ یت نظمس مز سانہ وطنچ کم خوبی آمژ بیان کرنی، تھوڑا تشریح طلب، بڑی پہن جواب لکھن۔ یہاں لکھیں گے اس کا جواب، اس نظم میں شاعر نے وطن کی لاتعداد خوبیاں بیان کی ہیں، مثلا جن میں سے طرح طرح کے جانور ہن سے ذکر کرم، دریا، جھیل، پہاڑ، بن، گلے، میوے، ترکاریاں، زرخیز زمینیں، دلکش چمن، رواں چشمے اور اپنے وطن کو باغ ارم اور باغ عدن سے تشبیہ دیتا ہے۔ اور شاعر بیٚیہِ دِوان امہِ علاوہ پننس وطنس باغ ارم تو باغ عدنس سے تشبیہ۔ گو یہ سوال نمبر 4۔ سوال نمبر 5، اس نظم کے شاعر کا نام لکھیے۔ یتھ نظم مز کس شاعر تم سن ناو لکھو؟ شاعر محمد شفیع نیر، تو آلریڈی یہاں پر اس کا لکھا ہوا ہوگا، یہ دیکھیے آپ، شاعر کا نام شفیع دین نیر، محمد شفیع نہیں، ہم لکھیں گے شفیع دین نیر، محمد شفیع نہیں لکھیں گے، شفیع دین نیر یہاں لکھیں گے، میں یہاں پہ لکھوں گا شفیع دین نیر۔ ٹھیک، یہاں میں نے لکھا شاعر کا نام۔ یہ 5واں سوال تھا، اس نظم کے شاعر کا نام لکھے۔ ٹھیک، تو اس نظم کے ہم لکھیں گے جواب، اس نظم کے شاعر کا نام ہے شفیع دین نیر۔ اس نظم کے شاعر کا نام شفیع دین نیر ہے۔ ہو گیا 5واں سوال۔ آخری سوال، شاعر اس نظم میں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ شاعر کیا پیغام یژھان لوکن تام واتناون پننہ نظم سے؟ شاعر اس نظم میں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ میرا وطن بہت ہی خوبصورت ہے، دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یہ جنت ہے۔ تو یہ ہو گئے اس کے سوال۔ تو آگے ایک اور ہے، نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ بن کن لفظ کرو جملن میں استعمال۔ دریا کر استعمال، دریا گو یت میں واریاہ آب آس پکان، اس لکھو جہلم کشمیر کا ایک بہت بڑا دریا ہے۔ پہاڑ کرو استعمال، پہاڑ گئی کوہ ہمالیہ سب سے بڑا پہاڑ ہے۔ ٹھیک، وطن کشمیر ہمارا وطن ہے۔ منظر برفیلی پہاڑوں کا منظر دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، گو استعمال۔ چمن کرو استعمال، اس چمن میں قسم قسم کے پھول ہیں، اتت گو چمن مز باغ استعمال۔ سما گو اتلے کرو استعمال، شام کا سما بہت ہی دل فریب ہے۔
یہ دل فریب ہوتا ہے، ٹھیک. اسی طرح املا درست کیجیے، املا کر سے یہ ترکاریاں، تیرے قاف الف رے یہ الف نون گنا ترکاریاں غلط یم لیکھمت، یہ صحیح کرن. یہ لکھو تیرے کف الف کا یہ پہ وزلس سے لکھت ترکاریاں صحیح کورمت، یہ ترکاریاں وزلس سے، یہ ترکاریاں صحیح کی، یہ غلط. باغوں یہ غلط، باغوں کن لکھن بیل با گین وا نون گنا، بیل با گین وا نون گنا، یہ گو باغوں صحیح، یہ کیا وزل سے. اتھے کن منظر میم نون زودرے یہ غلط، یہ میم نون زویرے منظر. وطن تہ غلط لکھت، یہ سیود کرن. واو تے نون چھ وطن کہ واو توے نون چھ وطن، واو توے نون. اتھے کن سر سبز سودرے سر، سبز چھ ٹھیکھے، سودرے سر یہ یہ صحیح کی، یہ سینرے سر، سر سبز، سر سبز. اب آگے واحد سے جمع اور جمع سے واحد بنائے، واحد سے جمع بنو، جمع سے واحد. چڑیا اتھی چڑیاں، بلبل بلبلیں، جھیل جھیلیں، دریاز گو دریاوے، کن جائے دریاؤں یہ لیکھنا مگر دریاز گو دریاوے، بہت سے دریا. جرنا جرنوں، پہاڑ گو پہاڑے، یہ پہاڑوں کن جائے استعمال مز لیکھنا. میوہ اتھی میوے اتھی میوہ. وۄنۍ چھِ نِم بۄن کَنۍ مصروں کو صحیح ترتیب لکھ کر مکمل کیجیے. نظم مطابق صحیح ترتیب دی مصر، پتہ چھِ لیکھن یِم چھِ اورٕ یور. وہ گلے وہ میوے وہ ترکاریاں، وہ سیراب اور خوشنما کیاریاں، کہاں تک بیاں ہوں، کہاں تک بیاں اس کی ہوں خوبیاں، وہ جھرنوں کا گرنا وہ پانی کا شور، وہ سرسبز باغوں کی پھلواریاں ہے فردوس کا اس چمن پہ گما. یم چھِ اورٕ یور لیکھِتھ، یِم چھِ صحیح ترتیب کڑٕنۍ، یَتھ صحیح پٲٹھۍ لیکھٕنۍ. گۄڈنیُک چھُ یَتھ منٛز ییٚلہِ تُہۍ پَنٕنۍ نظم وٕچھِو، یہِ چھِ تُہنٛدے خٲطرٕ کٲم، تُہۍ وٕچھُن، تُہۍ پٔرِو اَکہِ پھِرِ یہِ نظم بیٚیہِ. آپ اس نظم کو ایک بار پھر پڑھیے اور صحیح ترتیب میں لکھیے. میرے حساب سے اب جب آپ دیکھیں گے، پہلے آئے گا وہ جھرنوں کا گرنا وہ پانی کا شور، دوسرا آئے گا وہ سرسبز باغوں کی پھلواریاں نظم کے سیکوینس کے حساب سے آپ دیکھیں گے. تیسرا آئے گا وہ گلے وہ میوے وہ ترکاریاں، چوتھا آئے گا وہ سیراب اور خوشنما کیاریاں، اور پانچواں آئے گا ہاں یہ دوسرا تیسرا چوتھا اور پانچواں تو یہ کہاں تک بیاں اس کی ہو خوبیاں. چھٹا آئے گا ہے فردوس کا اس چمن پہ گمان. یہ آخری شعر نظم میں آخری بند میں ہے تو آخر پر ہی آئے گا. اسی طرح سے آپ کو دیکھنے ہیں کہ کون کہاں پہ کس طرح سے آپ اب 1 2 3 آپ نہیں لکھیں گے. آپ پہلے یہ لکھیں گے، یہ سوال لکھیں گے تو یہاں پر آپ لکھیں گے پہلی سطر. پہلے ہم نے یہ پڑھا وہ جھرنوں کا گرنا وہ پانی کا شور. اس کے بعد دوسرا لکھیں گے وہ سرسبز باغوں کی پھلواریاں. تیسرا لکھیں گے پھر وہ گلے وہ میوے وہ ترکاری، یہ ایک دوسرے کے بعد لکھیں گے. اور چوتھا لکھیں گے وہ سیراب اور خوشنما کیاریاں. پانچواں لکھیں گے کہاں تک بیاں اس کی ہو خوبیاں. چھٹا لکھیں گے ہے فردوس کا اس چمن پہ گما. تو پیارے بچوں، آپ اپنی جو نوٹ بک کو کھولیں گے اور اس پر یہ سوالات جو ہیں پہلے لال میل سے لکھیں گے، پھر اس کے جوابات جو میں نے آپ کو بتائے وہ بھی لکھیں گے. میں PDF فائل میں آپ کو بھیج رہا ہوں، PDF فائل، اس میں یہ جواب بھی ہوں گے. تو یہاں پر بھی یہ بھی بھیج دوں گا انشاءاللہ. تو اس سے مدد لے کر آپ یہ تمام سوال حل کر کے اپنی کاپی پر نوٹ کاپی پر لکھیں گے. اور اگر امتحان میں ان میں سے کوئی سوال آتا ہے تو بآسانی آپ ان کو حل کر سکتے ہیں، ٹھیک طرح لکھ سکتے ہیں. پھر ملیں گے اگلے کلاس میں. گر خدا.